یہ بڑی بدقسمتی ہے انڈیا کی کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈائسنٹنگ وائس جو ہے اس کو دبایا جاتا ہے. ویسے وہ کہتے ہیں ہم 1.5 ارب جو ہے وہ اس کی لوگوں کی جمہوریت ہیں، اور وہاں پہ جو ہے آپ چینلز کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں. اپنے ملک کے اندر جو چینل ہیں وہ تو ان کی کوالٹی اتنی پتھیٹک ہے کہ وہ تو اسٹیٹ نیریٹو سے رائٹ لیفٹ ہو ہی نہیں سکتے. تو وہاں پہ کوئی وہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی جمہوریت تو نہ ہوئی نا. تو یہ میں ایسے کنڈیم کرتا ہوں یہ جو آپ پہ پابندی لگا. مودی ایک ایڈونچرسٹ ہے، ایک قاتل ہے، ایک دہشت گرد ہے. آپ کو مجھ پر دنیا میں بین تھا کہیں جانے کے اوپر، یہ ایسا بندہ ہے. لہٰذا اس سے ہر برائی کی، ہر جرم کی توقع رکھنی چاہیے. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسے حربوں سے وہ لوگوں تک حقائق پہنچنے کو روک لے گا، تو یہ دنیا کی اس دور کے اندر جو سوشل میڈیا کا دور ہے، حقائق لوگوں سے نہیں چھپ سکتے. مودی ایک قاتل ہے، ظالم ہے. وہاں پر اب دیکھیں کشمیریوں کو ہراس کر رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کو ہراس کر رہا ہے. وقف کے جو قوانین ہیں وہ ختم کر کے مسلمانوں کی زمینوں پر، پراپرٹی پر قبضہ کر رہا ہے. وہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی بات کرتا ہے. مسلمانوں کو اور انڈیا میں رہنے والے جو غیر ہندو دوست ہیں، وہ عوام ہیں وہاں پر، ان کو ہراس کر رہا ہے، ان کو دوسرے تیسرے چوتھے درجے کا شہری بنا رہا ہے. میرے خیال میں وہ لوگ وہ بتایا جا رہا ہے جو ہندوستان شاید سننا نہیں پسند کر رہے، اور اگر یہی ہے اور جنگ یہی ہے تو مبارک ہو آپ کو. آپ نے لڑائی میں وہ اپر ہینڈ حاصل کر لیا ہے، اور لوگ شاید آپ کو اب سن بھی نہیں سکتے. لیکن میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اب تک یا جتنے بھی یہ چینلز ہیں جو جیو وغیرہ اور جتنے بھی یہ بند ہوئے ہیں، کیپٹل ٹی وی سمیت جتنے بھی بند ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ اپنے ملک کے لیے بھی سرا کھل کے بات کریں. میں چاہوں گا کہ اپنے قوم کے لیے بھی سرا کھل کے بات کریں. میں چاہوں گا کہ پختونوں کے مسائل پہ بھی ایسے کھل کے بات کرے، بلوچوں کے مسائل پہ بھی ایسے کھل کے بات کرے، سندھیوں کے مسائل پہ بھی ایسے کھل کے بات کرے، جنوبی پنجاب کے مسائل پہ ایسے کھل کے بات کرے، گلگت بلتستان کے مسائل پہ ایسے کھل کے بات کرے، کشمیر کے مسائل پہ ایسے کھل کے بات کرے. دن دہاڑے جو ملک کے اندر 73 کے آئین پہ حملہ ہو رہا ہے اس پہ کھل کے بات کرے. 18 امنڈمنٹ جو آئینی ترامیم ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا اس پہ بات کرے، اور دن دیہڑے جو آپ اس کے آڑ میں ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پہ بات کریں. تو انشاءاللہ ہم میڈیا کی آزادی کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہے، دیتے رہیں گے. آئی تھنک بہت مذمت کرتے ہیں. کیپٹل ٹی وی ہمیشہ حق کی آواز رہا ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ مطلب پاکستان میں انسانی حقوق کے آپ نے جو پوائنٹ ریز کیے ہیں وہ شاید کوئی اور چینل نہ کر سکتا ہو. لیکن اس دور میں کیا انڈیا سمجھتا ہے کہ لوگوں کی آواز بند کرنے سے وہ لوگوں کے بیانی کو روک سکتا ہے؟ جو سچ ہے اس نے چل کے رہنا ہے، جو حق ہے اس کی آواز ہونی ہے. سو میں اس کی بڑی شدید الفاظ مذمت کرتا ہوں. آئی وش کہ ان کو عقل کے ناخن لیں. میڈیا کی آواز کبھی بھی کسی طور پہ بند کرنا کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے ان کے پاکستان میں تو پاکستان میں جو وی پی این لگا ہے میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. دیکھیں جی، جو حکومت ہے مودی کی، ناٹسی ذہنیت کی انتہا پسند حکومت، وہ جھوٹ بولنے کی عادی ہو گئی ہے. وہ فالس فلیگ آپریشنز کرنے کی ان کو عادت ہے. تو سچ ان سے برداشت نہیں ہوتا. آپ کا چینل ماشاءاللہ تحقیقات بھی کرتا ہے. آپ جیسے سینئر رپورٹرز اور آپ جیسے آنیسٹ رپورٹرز جب سچ سامنے رکھتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں. اس لیے وہ بین کر رہے ہیں آپ کو، اور کرتے رہیں گے. آپ اپنا کام کرتے رہیں، اس کا فکر نہ کریں. پاکستان کو ضرورت ہے. بہت افسوسناک ہے. کیپٹل ٹی وی ایک بیلنس کومنٹس دیتا ہے، بیلنس کوریج دیتا ہے اور حقائق بیان کرتا ہے. تو حقائق سے آنکھیں چرانا جو ہے یہ بڑا قابل مذمت فعل ہے. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. پاکستان کے بہت سے چینلز کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. ایون سینٹ کی کارروائی پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے وہاں. تو بھارت اگر ریت کے اندر اپنا منہ چھپا لے گا تو حقائق تو اپنی جگہ موجود رہیں گے. اسے یہ رویہ جو ہے نہ آوازیں کچلی جا سکتی ہیں. کیپٹل ٹی وی کو یہ آپ جب آپ ریئلٹی دکھاتے ہیں نا تو ان کا تو کام ہے یہ. آپ یہ دیکھیں 3 بجے واقعہ ہوا ہے، 3:05 میں نہ ہندوستان نے دیکھا ہے کہ کس کا قصور ہے، کون ہے. بھائی تمہارا سیکورٹی لیب سے 3 لاکھ تمہاری فوج ہے، تمہارا اپنا سیکورٹی لیب میں بتاؤ دنیا کے ایسے کیسے ہوا، کدھر کے بندے کہاں چلے گئے. اور یہ چیز ساری تھی، یہ ایک پری پلان تھا جو بے نقاب ہو گیا. پہلے بھی اس نے کیا. مودی کا یہ کام ہے، وہ ایک دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان لڑ رہا ہے، فوج لڑ لی ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. دہشت گردی کہیں بھی ہوگی ہم وہاں جا کے بھی مارتے ہیں. اور اس کو پتہ ہے کہ پھر وہ کہتا ہے نا میں گھس کے ماروں گا، تو ہم اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں. مسلمان قوم جب ہر جگہ کھڑی ہے، جب یہ دہشت گردی ہوگی اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو پھر مودی یاد رکھو تمہارے گھر میں آگ ایسی لگے کہ تم بچا نہیں سکو. دیکھیں جی، انڈیا ہمیشہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے. کیپٹل ٹی وی ماشاءاللہ ایک اچھا ادارہ ہے، کوشش کرتا ہے اس ظلم و جبر کے ماحول میں بھی، مطلب اس کی صحافت، باقی جو بڑے بڑے نام خود کو سمجھتے ہیں، نام تو ہے کہ دنیا سمجھے نا. تو جو چینل خود کو بڑا سمجھتے ہیں لیکن ان کی اتنی لوگوں میں سے نہیں ہے.
से होती है हक और सच बात पहुंचाने की। तो कैपिटल टीवी की टीम कोशिश कर रही है, हम मजम्मत करते हैं इंडिया के इस अमल की कि उन्होंने कैपिटल टीवी को बंद किया है। तो लाजमी है जो पाकिस्तान की सही आवाज़ बनेगी तो इंडिया को तकलीफ तो पहुंचेगी। तो इंडिया के हर अमल की वैसे भी हम मजम्मत करते हैं। मुझे अफसोस इस चीज़ का है, अगर मुझे पता होता तो मैं हाउस में भी इसका जिक्र करता। हम कैपिटल टीवी के साथ हैं, इंशाल्लाह खुदा ताला कैपिटल टीवी की टीम को ज़्यादा हिम्मत दे। इंडिया के अंदर अपने ही लोगों ने चूँकि आवाज़ें उठानी शुरू कर ली हैं और वो हकीकत सुनना नहीं चाहते, और आपने तो हमेशा हक सच की बात की है और पूरी वर्ल्ड को अवाम उन्नास को जो है हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए आपका एक रोल था। तो वो बात जो है सच हमेशा कड़वा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से जो है उन्होंने ये की है। तो मैं समझता हूँ ये एक किस्म की आपकी एक्नॉलेजमेंट है, आपकी पजीराई है, और आप अपना काम जारी व सारी रखें। और मैं समझता हूँ इन चीज़ों से जो है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके ये सब कुछ करने से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो कि बहुत बड़े अपने हकूक़ के अलमबरदार हैं, आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार हैं। उन्होंने अपने लोग को इन चीज़ों से इसलिए दूर रखा है, एक पाकिस्तान से ख़ाइफ़ हैं और पाकिस्तान के लोगों को जो जज्बा जो आप सामने रख रहे हैं उससे वो ख़ाइफ़ हैं।